اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ حج سورت نمبر 22 اور آیت نمبر 39 کا آج در شروع ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ کریم فرماتا ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے صحابہ کرام، ان پر ظلم اور ستم کیا جاتا ہے، تو اللہ کریم کے طرف سے ان کو اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، انہیں اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. اللہ تعالیٰ ان کے مدد پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ جن کی مدد کرتا ہے. اب صحابہ کرام تو کہتے تھے بت پرستی حضور علیہ السلام کا یہ پیغام تھا نا غلط ہو، لیکن انہوں نے بجائے کہ وہ سنتے انہوں نے ظلم اور ستم شروع کیا. کفار مکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیارے آقا دو جہان کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور کسی کا پاؤں باندھا ہوا ہے. روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ السلام کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ بڑا ظلم ہے، اب ہمیں اجازت دے دے تھوڑی سی کہ ہم بھی سر و ہاتھ چلیں. اور آپ فریاد کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب، صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے، اب صبر کرو، انتقام کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کے طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے. لیکن یہ دفاعی لڑائی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف دفاعی جہاد، اور سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 257 سے جب وہ لیتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اس سے دلیل لیتے ہیں کہ اقدامی جنگ نہیں. لیکن حضور علیہ السلام صحابہ کرام شروع میں تھوڑے سے مشکلات ہے، باقی جنگ احزاب میں حضور نے اعلان کیا اب تمام جنگیں ہماری جو ہے نا ان کے خلاف اقدامی ہوگی، دفاعی نہیں ہوگی. مکے پر حضور علیہ السلام کے جنگ حوازن، جنگ حنین تھا، مختلف جنگوں میں پھر صحابہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیتے تھے کہ یہ ہمارے وہ ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر میدان جنگ میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب اس وقت پھر ہم جو ہے نا اتنے کمزور ہیں کہ اب تو ہم اپنے دفاع پر بھی قدرت نہیں رکھتے. بات ابھی تو بس اللہ خیر کرے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اجازت دی گئی ہے جہاد کی، اخرجوا کے نکالے گئے من دیارہم، ان کے گھروں سے بغیر حق، نا حق. ان کے نے کیا قصور کیا تھا بھائی؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس یہ سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے بولا ہمارا رب اللہ ہے. تو اس میں کیا قصور تھا؟ تو صحیح تو کہا، اس پر انہیں اجازت دی گئی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کا دفع کرنا نہ ہوتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ، تو گرائی جاتی. کیا؟ صوامع و صومع، درویشوں کی عبادت گاہیں، خانقاہیں، صوامع اور وبیع اور گرجے، عیسائیوں کی عبادت خانے، عیسائیوں کی عبادت خانے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت خانے، اور وہ مساجد، مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے. یہ تو عبادت کے لیے بنائیں گے نا. تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اب یہاں کیا یہ جملہ توجہ کے ساتھ فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد، یعنی جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. سورہ محمد میں اللہ کریم فرماتا ہے نمبر 7 سورہ نمبر 47 پارہ نمبر 26 کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کی دین کی، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم مضبوط،
تم پھر دشمن کے سامنے ڈٹ کے رہو گے. اگر تمہارے اندر صبر و تقوی ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور اگر جب اللہ تمہاری مدد کرے گا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اللہ مدد کرے گا, یہ کیا ہے, شرط ہے. اور جزا کیا ہے, فَلَا غَالِبَ, تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کریم ان آیت میں کیا فرماتا ہے, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے, یعنی ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا اور بے وطن کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے. حالانکہ یہ کلام حق ہے, اور حق پر گھروں سے نکالنا اور بے وطن کرنا قطعی طور پہ یہ ناحق ناجائز ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا دفع کرنا نہ ہوتا بعض لوگوں کے ذریعے بعضوں کا, تو کیا ہوتا, یہ عبادت خان اللہ کی عبادت گاہیں تمام کی تمام ویران ہو جاتی. تو نتیجہ کیا ہوتا کہ مشرکین غالب آ جاتے اور کوئی دین و ملت والا ان کی سرکشی سے نہ بچ پاتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے کلیساؤں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں راہبوں کی عبادت گاہوں, عیسائیوں کے گرجوں, اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. اگر بعض لوگوں اگر دفع نہ ہوتا اللہ کا بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو, اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو کوئی مسجد آج دنیا میں, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جس میں عبادت کرتے تھے وہ بھی ویران ہو جاتے, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ بھی. تو اپنے اللہ کی عبادت بندگی میں جو رکاوٹیں بنے اس کو دفع کرنا, اسی کا نام جہاد ہے. تو اس حد سے معلوم ہوا اگر گزشتہ زمانے میں جہاد نہ ہوتے تو نہ یہودیوں کے عبادت خانے محفوظ رہتے اور نہ عیسائیوں کے گرجے. ہر زمانے میں جہاد کی ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہو گئی. لیکن یہاں یاد رہے جہاد کا موضوع ہے تو 17 رمضان کو یہ ہوا تھا نا جنگ بدر, دیکھیں ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور کفر نے شکست کھایا تھا. بہرحال ابھی روحانی طور پہ ابھی بھی کتنے لوگ نفس ایک تو کم از کم جہاد کرتے, اتنی مسجدیں بھری ہوتی ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ اپنے نفسوں سے جہاد کریں گے, اللہ کی بندگی کریں گے, تو میدان عمل میں جدید ٹیکنالوجی اور افرادی قوت میں بھی انشاءاللہ اسلام پھر غالب رہے گا انشاءاللہ. یہ یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہ ہیں. صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے اور ہم انہیں اس معاملے میں چھیڑیں گے نہیں, اور نہ ہی مسلمانوں کو حق ہوگا کہ بلا وجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں. ہمیں ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم کافروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑیں اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گاہیں گرا کر نہیں بلکہ دعوت تبلیغ کر کے انہیں راہ راست پر لانا. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یا اللہ کی دین کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مقصد؟ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرے گا, یہ کلمہ ہے نہیں اس میں, لیکن اس کو کہتے یہ مضاف محذوف ہے. یہاں وہ کیا ہے؟ وَمَن يَنْصُرْهُ, جو ان کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ کی دین کی. جیسے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ یا ان تنصر دین اللہ, ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا. لام تاکید کا ضرور اللہ ان کی مدد فرمائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا, مہاجرین و انصار کو عرب کے سرکش کافر سرداروں پر غلبہ عطا فرمایا, پھر ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر پر غلبہ عنایت کیا اور ان کے سرزمین اور شہروں کا مسلمانوں کو ان کا وارث بنایا. الذین مکناہم, پیاری آیت ہے, سنو توجہ کے ساتھ سنیں. وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا, جنہیں اجازت دی گئی جہاد کی کہ اگر انہیں ہم زمین میں کیا دیں,
اقتدار دے دیں، انہیں حکومت دے دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ نیکی کے صحابہ کی شان دیکھیں اور یہ نیکی کی دعوت دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکیں گے۔ اگر یہ برسر اقتدار آئیں گے تو دنیا میں امن قائم کریں گے، جو سورہ نور میں ہم نے کل پڑھا تھا، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں گھروں سے ناحق نکالا گیا، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائیں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میرے تعظیم کے لیے نماز قائم رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تصرف عطا فرمانے کے بعد بھی ان کی سیرتیں بڑی پاکیزہ رہیں گی۔ بعض ایسے ہیں نا، اللہ نے فرمایا اگر ان کو اقتدار ملے گا تو ضرور صلہ رحمی توڑیں گے، اشارہ تھا یزید کی طرف، یہ فساد کریں گے، لیکن پیارے نبی کے صحابہ ایسے نہیں ہیں، اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ ایک بدعتی گروہ کا جو دنیا میں آباد ہے ان کا سختی سے رد ہے، جو خلفائے راشدین پہ انگلی اٹھاتے نا، ان کا رد آیا کہ نہیں بھائی، یہ کسی کا مال چھیننے نہیں، یہ تو اپنا جان، یہ تو کہیں گے فکر نہ کر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے۔ صحابہ کی، صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، عثمان بن عفان، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اجمعین، ان کی تو شان ہی ایسے تھی۔ تو اس میں خلفائے راشدین کے عدل و انصاف اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کی دلیل ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور حکومت عطا فرمائی اور عادلانہ نظام دنیا کو دکھایا، قیامت تک مشعل راہ ہے۔ پیارے آقا دو جہان کی ظاہری حیات مبارکہ میں 4 صحابہ کرام، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقابلے میں خاص قرب اور مقام حاصل تھا ان چاروں کو۔ اور یہ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سیرت و عمل اور پاکیزہ کردار کے لحاظ سے بقیہ صحابہ کرام پر فوقیت رکھتے تھے، اور ان کے عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری اور عدل و انصاف بے مثل حیثیت رکھتے تھے۔ پھر پیارے آقا دو جہان کا ظاہری وصال ہوا تو بالترتیب ان 4 صحابہ کرام نے مسلمانوں کی امامت و خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پر غلبہ و اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت سے روم اور ایران جیسے اپنے وقت کے سپر پاور کو قدموں تلے رون کر رکھ دیا، عراق اور مصر پر قبضہ کر لیا، اور افریقہ ممالکت میں بھی دین اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اتنا عظیم اقتدار اور اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود ان صحابہ کرام کی سیرت پہلے کی طرف پاکیزہ رہی، بلکہ ان کی پاکیزگی اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلافت ملنے کے بعد بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا۔ جو لوگ بکواس کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ تاریخ پڑھے، ان کی سیرتوں کو پڑھے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے تھے۔ اب سوچ آپ کے ذہن میں کوئی، اگر میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اعتراض کرے بالکل نہ سنیں، بولا بکواس کرتے ہو، سورج کی طرف تو تھوکتا ہے، تیرا منہ گندا ہوگا، وہ سورج ہے بھائی، وہ تو آسمان کے تارے تھے۔ پھر صدیق اکبر، پھر عمر فاروق کیا شانوں والے تھے، اس کے بارے میں تو کرتا ہے۔ ایسی باتیں آپ سنو گے کہ ہم بھائی 1400 سال بعد ہم انتہائی گناہگار خطاکار ہیں، ہم ایسے سوچ بھی نہیں سکتے یار۔ وہ جو ان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، یہ تو پروپیگنڈے ہیں نا۔ وہ شان صدیق اکبر کے غلام دودھ پلاتے، بولا یہ مجھے تو فلاں طریقے سے ملا، انگلی اپنے خلق میں ڈالتا ہے اور وہ دوبارہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ ہستیاں یار، وہ ایسی کر سکتے کہ کسی کے مال پر قبضہ کرے یا وہ چھین و چھپٹی کرے۔
اس کی تربیت اس ہستی نے کی ہے کہ اس میں شک جو ہے نا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے باقاعدہ نظام بنائے, لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا. الغرض ان کی پاکیزہ سیرت کا حال یہ ہے کہ ان کی تقوی پرہیزگاری, دنیا سے بے رغبتی, اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری, عاجزی و انکساری, حلم و بردباری, شفقت و رحم دلی, جرأت و بہادری, امت کی خیر خواہی, غیرت ایمانی اور عدل انصاف کے اتنے واقعات ہیں جنہیں جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات پر یہ حاوی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آج کے مسلم حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اسلام کے ذریع اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے. غیروں سے توجہ ہٹا کر اپنے رب کی بندگی, پیارے نبی کے محبت میں چلیں گے. اللہ کی قسم, اللہ تو فرماتا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کس ہے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں. اس آیت میں دی گئی خبر سے معلوم ہوا کہ جب ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو زمین میں اقتدار ملے گا تو اس کے بعد بھی وہ اسی دین پر قائم ہوں گے جسے انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر اختیار کیا تھا. لہذا قرآن مجید کی اس سچی خبر کے مطابق حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس وقت صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد نہیں ہوئے تھے, بلکہ وہ دین اسلام پر ہی مضبوطی سے قائم تھے. یہ خوشخبری تو قرآن نے سنا دی نا, اور انہوں نے اسلام کے اصول و قوانین پر ہی عمل کیا اور ہر جگہ انہی اصولوں کو نافذ کیا. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیعت کر کے معاذ اللہ سب صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے. اللہ کی پناہ, یہ کوئی عجیب انسان بھی یہ بات کہہ سکتا ہے. ارے اپنے تو چھوڑو بھائی, تم تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کیسے سوچ سکتے ہو؟ یہ تو غیر بھی نہیں کہتے. غیر بھی اگر دنیا میں آج کوئی ترقی چاہتا ہے تو پھر ان کے اوراق تاریخ کو دہراتے کہ یہ لوگ آگے کیسے گئے تھے, یہ سورج جیسے دنیا میں چمکے کیسے, انہوں نے لوگ انسان کی رہبری کیسے کی ہے, انہوں نے سپر پاور طاقتوں کو زیر کیسے کیا, ان کے اندر کمال تھے, یہ باکمال لوگ تھے. جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. غیروں نے ان سے سیکھ کر دنیا میں حکمرانی کی تو اپنے کیسے؟ تو پتہ چلا کہ اپنے نہیں ہوں گے, وہ غیروں کے ٹکڑے پر پلے ہوں گے جو ان ہستیوں کا نام, ان کے خیال, دل میں برا خیال آنا بھی ایمان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ان پیاری ہستیوں کو ان کے تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک اس پیغام کو یا اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.